اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا العلم والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 20۔ پھر بھی اگر یہ آپ سے جھگڑیں تو آپ کہہ دیں کہ میں اور میرے تابع داروں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سر تسلیم کر دیا ہے، اور اہل کتاب سے اور ان پڑھ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ کیا تم بھی اطاعت کرتے ہو؟ پس اگر یہ بھی تابع دار بن جائیں تو یقیناً ہدایت والے ہیں، اور اگر یہ روگردانی کریں تو آپ پر صرف پہنچا دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندوں کو خوب دیکھ بھال رہا ہے۔ ان پڑھ لوگوں سے یہاں مراد مشرکین عرب ہے، جو اہل کتاب کے مقابلے میں بالعموم ان پڑھ تھے، یعنی جانکار نہیں تھے، علم نہیں رکھتے تھے۔ ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں اور ناحق نبیوں کو قتل کر ڈالتے ہیں، اور جو لوگ عدل و انصاف کی بات کہیں انہیں بھی قتل کر ڈالتے ہیں، تو اے نبی انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے۔ یعنی ان کی سرکشی و بغاوت اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ صرف نبیوں کو ہی انہوں نے ناحق قتل نہیں کیا، بلکہ ان تک کو بھی قتل کر ڈالا جو عدل و انصاف کی بات کرتے تھے، یعنی وہ مومنین مخلصین اور داعیان حق جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے تھے، یعنی بھلائیوں کا حکم اور برائیوں سے روکتے تھے۔ نبیوں کے ساتھ ان کا تذکرہ فرما کر اللہ تعالیٰ نے ان کی عظمت و فضیلت بھی واضح کر دی۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین۔ ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں غارت ہیں اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا جنہیں ایک حصہ کتاب کا دیا گیا ہے، وہ اپنے آپس کے فیصلوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں، پھر بھی ایک جماعت ان کی منہ پھیر کر لوٹ جاتی ہے۔ ان اہل کتاب سے مراد مدینہ کے یہودی ہیں، جن کی اکثریت قبول اسلام سے محروم رہی، اور وہ اسلام، مسلمانوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مکر و سازشوں میں مصروف رہے، یہاں تک کہ ان کے 2 قبیلے جلا وطن اور ایک قبیلہ قتل کر دیا گیا۔ ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون۔ اس کی وجہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں تو گنے چنے چند دن ہی آگ جلائے گی۔ ان کی گھڑی گڑائی باتوں نے انہیں ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، یعنی کتاب اللہ کے ماننے سے گریز اور اعتراض کی وجہ کا یہ زعم باطل ہے، یہ غلط سوچ ہے کہ اول تو وہ جہنم میں جائیں گے ہی نہیں، اور اگر گئے بھی تو صرف چند دن ہی کے لیے جائیں گے، اور انہی من گڑت باتوں نے انہیں دھوکے اور فریب میں ڈال رکھا ہے۔ تو انسان دھوکے میں اپنی سوچ کی وجہ سے اور اپنے غلط عقیدے کی وجہ سے پڑتا ہے۔ یہودیوں کو اسی سوچ نے دھوکے میں رکھا، وہ یہ سوچتے تھے کہ ہم جنت میں جائیں گے نہیں، جہنم میں جائیں گے ہی نہیں، اور گئے بھی تو چند دنوں کے لیے جائیں گے۔ تو آج بھی اسی طرح مسلمانوں کی روش ہو گئی ہے
کہ وہ کوئی ایک زعم اپنا کھڑا کرتے ہیں دماغ کے اندر اور اسی کی بنیاد پر دھوکے میں پڑے رہتے ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پس کیا حال ہوگا جب کہ ہم انہیں اس دن جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور ہر شخص کو اپنا اپنا کیا پورا پورا دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ قیامت والے دن ان کے یہ دعوے اور غلط عقائد کچھ کام نہ آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ بے لاگ انصاف کے ذریعے سے ہر نفس کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دے گا، کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آپ کہہ دیجئے، اے اللہ، اے تمام جہان کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دے، جس سے چاہے سلطنت چھین لے، تو جسے چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی بے پناہ قوت و طاقت کا اظہار ہے۔ شاہ کو گدا بنا دے اور گدا کو شاہ بنا دے، شاہ بادشاہ، گدا مانگنے والا، تمام اختیارات کا مالک ہے، یعنی تمام بھلائیاں صرف تیرے ہی ہاتھ میں ہیں، تیرے سوا کوئی دینے والا نہیں۔ شرکائے خالق بھی اگرچہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن ذکر صرف خیر کا کیا گیا ہے، یعنی شر کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے، شر جو ہوتا ہے وہ بھی اس کا بھی پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن یہاں پر کیا کیا بیدک الخیر، تیرے ہی ہاتھ میں تمام بھلائیاں، خیر ہے، تو نسبت خیر کی اللہ کی طرف کی گئی، شر کی بات نہیں کی گئی۔ شر کا اس لیے کہ خیر اللہ کا فضل محض ہے، بخلاف شر کے یہ انسان کے اپنے عمل کا بدلہ ہے جو اسے پہنچتا ہے۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ اللہ کے لیے ادب کا استعمال اسی طرح کیا جاتا ہے کہ اللہ کے بارے میں بھی الفاظ جب استعمال کیے جائے تو با ادب الفاظ ہونے چاہیے، برائیوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی جانی۔ کیوں؟ کیونکہ برائیاں انسان کے اپنے عمل کی وجہ سے اس کو ملتی ہے، خیر اللہ کا محض کیا ہوتا ہے؟ فضل ہوتا ہے، اس لیے اس کی طرف منسوب کیا جانا چاہیے۔ لیکن یہ بھی عقیدہ ہرگز نہ بنا لینا چاہیے کہ شر کا خالق اللہ تعالیٰ نہیں ہے، جیسا کہ بہت سارے لوگوں کا عقیدہ ہے، برائی کا خدا کوئی اور ہے اور نیکی کا خدا کوئی اور ہے، ایسا بالکل بھی نہیں۔ اس لیے کہ شر بھی اس کے قضاء و قدر کا حصہ ہے جو خیر کو شامل ہے، اس اعتبار سے اس کے تمام افعال خیر ہے، کسی کو سزا مل رہی وہ بھی خیر ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب، تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں لے جاتا ہے، تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے، تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے، تو ہی ہے کہ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق روزی دیتا ہے۔ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرنے کا مطلب موسمی تغیرات ہیں، موسم جو چینج ہوتے ہیں، رات لمبی ہوتی ہے تو دن چھوٹا ہو جاتا ہے، اور دوسرے موسم میں اس کے برعکس دن لمبا اور رات چھوٹی ہو جاتی ہے، یعنی کبھی رات کا حصہ دن میں اور کبھی دن کا حصہ رات میں داخل کر دیتا ہے، جس سے رات اور دن چھوٹے بڑے ہو جاتے ہیں۔ ٹائم وہی 24 گھنٹہ ہے، لیکن کبھی دیکھتے ہیں کہ رات تھوڑی بڑی لگتی ہے تو وہ رات کہیں ایکسٹرا آ گئی، نہیں، وہ دن کے حصے کو داخل کر کے لے لی ہے۔ ایسے دن لمبا ہو جاتا تو کہیں دن الگ سے ایکسٹرا لگایا گیا، نہیں، وہ رات کے حصے کو لے کر وہ لمبا ہو گیا۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل۔ اسی طرح زندے کو مردہ، مردے کو زندہ کرتا ہے، تو پہلے زندہ انسان نکلتا ہے، پھر اس مردے سے انسان، اسی طرح جس طرح سے مردہ انڈے سے پہلے مرغی، پھر زندہ مرغی سے انڈا، یہ کافر سے مومن اور مومن سے کافر پیدا ہوتا ہے۔ بعض روایت میں ہے کہ معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اوپر قرض کی شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ تم آیت قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، یہ جو پوری آیت ہے پڑھا کرو، یہ دعا کرو، رحمن الدنیا والآخرہ رحیمہما تعطی من تشاء منہما وتمنع من تشاء ارحمنی رحمتا تغنینی بها عن رحمت من سواک اللہم اغننی من الفقر واقض عنی الدین۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ یہ ایسی دعا ہے کہ تم پر احد پہاڑ جتنا قرض بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی ادائیگی کا تمام تمہارے لیے انتظام فرما دے گا۔ تو یہ آیت کریمہ بھی کب پڑھی جا سکتی ہے؟ جب کہ قرض دار ہو جائے انسان، تو یہ آیت کریمہ دعا کے طور پر پڑھی جا سکتی ہے، اللہ کی تعریف کے طور پر پڑھی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں ان آیات میں کہی گئی باتوں کی طرف دھیان دینے کی توفیق عنایت فرما، اس پر غور و فکر و تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ رب العالمین ان تمام باتوں کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، اپنے عقیدہ اور ایمان کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین تو قرآن حکیم کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، رب العالمین تو قرآن حکیم کو ہمارے سینوں کی روشنی بنا دے، رب العالمین قرآن حکیم کو تو ہمارے تمام مصائب، تمام غموں کا اور پریشانیوں کا علاج بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔